نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آمنت بالله وبآياته. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. محترم ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہم حقوق کے مضامین پر بات کر رہے ہیں اور آج ہم آخری ایک رشتے کو بیان کریں گے جو رشتہ بہت مقدس، محترم اور مکرم ہے، اور وہ رشتہ ہے استاذ کا اور شاگرد کا. باقی رشتے جتنے بھی ہم نے جن پر بیان کیا، جن پر بات کی، وہ سارے کے سارے رشتے حسبی رشتے ہیں. یہ رشتہ نسبی رشتہ ہے. جو رشتہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس سے شروع ہوا اور آج تک چل رہا ہے، مختلف علوم کے حاصل کرنے کے اعتبار سے. تعلیم انسان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ تعلیم انسان کو انسان بننے کا پتہ دیتی ہے. اگر کسی انسان کے اندر علم کا زیور نہیں، علم کی روشنی نہیں، علم کی حقانیت نہیں، تو وہ انسان تو ہے لیکن جانوروں جیسا ہے. اور اگر وہ اپنے علم کو حاصل تو کرتا ہے، جانتا تو وہ ہے، لیکن جاننے کے باوجود وہ پریکٹیکل نہیں ہے، وہ علم کو اپلائی نہیں کر رہا ہے، تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. جس کو اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. یہاں پر دو اعتبار سے بات ہوتی ہے، ایک تو علم نہ رکھنے والے اور ایک علم رکھ کر اس پر عمل نہ کرنے والے. یہ ایک الگ مضمون ہے. میں نے قرآن کریم کی آیت، سورہ جمعہ کی آیت پڑھی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ آیت اس محسن انسانیت کے بارے میں ہے جو محسن انسان، معلم انسان، بہترین محسن، بہترین معلم، اور اس امت کے پہلے معلم اور محسن حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی کہ ہم نے انہی امی لوگوں میں سے ایک رسول بھیجا جو کیا کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور وہ ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی بابت، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اب یہ تو آیت نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن قیامت تک آنے والے انسان، جن انسانوں کو انسانیت کا پتہ دینے کے لیے معلم موجود ہے، ان کے لیے بھی یہی بات ہے کہ وہ اس معلم سے متعلق ہونے سے پہلے کھلی گمراہی، جہالت، ان پڑھ ہوتے ہیں. اور معلم کے مقاصد کو بھی ہم بیان کریں گے، اور شاگرد کو استاذ کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس کو بھی ہم بیان کریں گے. احادیث کا مطالعہ کرتے ہوئے اگر ہم یہ بات دیکھیں کہ تعلیم انسان کے لیے کس درجہ مفید ہے، کہ وہ انسان کے لیے ایک روشن چراغ ہے، انسان کے لیے ایک ہدایت کا راستہ ہے، انسان کو ایک مقصد کی طرف لے جانے میں تعلیم کا بہت بڑا کردار ہے. اس کے مقصد کو واضح کرنے کے لیے، اس کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے تعلیم کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اب تعلیم جس سے لی جا رہی ہے اس کی قدر و منزلت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ علم کی ضروری ہے. اور اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ادب ہے.
کہ طالب علم کو علم حاصل کرتے ہوئے سب سے پہلے جو چیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ ادب پیدا کرنا ہے، وہ اس کو ادب پیدا کرنا ہے تمام علوم ذرائع کا، وہ کتاب ہو، وہ استاذ ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، اس کا ادب بہت زیادہ ضروری ہے، اور استاذ کا ادب ان سب چیزوں میں بدرجہ اولیٰ ہے۔ ہمیشہ طالب علم کو جب وہ شاگرد بنے تو اس کو استاذ کی بابت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر میں نے استاذ کی بے اکرامی کی، بے ادبی کی، تو پھر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یکرم علماءنا، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، اور علماء کی قدر نہیں کرتا، علم والوں کی قدر نہیں کرتا، او کما قال۔ اس چیز کو مد نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ شاگرد پر یہ بات لازم ہے کہ وہ استاذ کا احترام کرے، اس کی ادنا سی بے ادبی بھی نہ کرے، اس کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھے، اس کے سامنے انتہائی ادب سے گفتگو کرے، اس کے کسی عمل پر تضحیک اور بدتمیزی کا رویہ نہ اپنائے، یعنی اس کا اتنا ادب کرے، کیونکہ یہ ایک روحانی سلسلہ ہے، اور روحانی سلسلے کے اندر ادب کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے اندر تعظیم اور تکریم کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ استاذ روحانی باپ ہوتا ہے، روحانی والد ہوتا ہے، تو استاذ کے ساتھ ادب ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے ہر اعتبار سے۔ کبھی بھی استاذ کے سامنے آمرانہ طبیعت نہ ہو، یعنی امر کرنے والی، حکم کرنے والی طبیعت نہ ہو، بلکہ ہمیشہ استاذ کے سامنے طلب والی طبیعت ہو۔ اسی لیے اس کو طالب العلم کہا جاتا ہے، حاصل کرنے والا، علم کے حصول کی کوشش میں لگنے والے کو طالب علم کہتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ طالب علم کو تکبر سے، بڑائی سے، ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے جب وہ حصول علم کے لیے مجلس استاذ میں حاضر ہو، جب وہ شرف تلمذ حاصل کرنے کے لیے آ جائے تو پھر ان چیزوں سے دور ہو جائے، تکبر، بڑائی، حسب، نسب اور اس طرح کی چیزوں سے دور ہو کر استاذ کی مجلس میں آئے، تاکہ اس کو علم کی روحانیت صحیح طریقے سے حاصل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علم حاصل کرو اور اس کے لیے وقار بھی سیکھو، اس کے لیے وقار بھی سیکھو، اور جن سے ان علم حاصل کرتے ہو اور جنہیں سکھاتے ہو، یعنی یہاں پر دونوں کے لیے بات کی، استاذ کے لیے بھی، شاگرد کے لیے بھی، فرمایا کہ جن سے علم حاصل کرتے ہو اور جنہیں سکھاتے ہو تو ان کے لیے تواضع اختیار کرو اور عاجزی اختیار کرو، اور آخر میں فرمایا کہ جبر کرنے والے استاذ مت بنو، جبر کرنے والے علماء مت بنو۔ اصل بات تو یہی فرمائی، وَلَا تَكُونُوا جَابِرَةَ الْعُلَمَاءِ، کہ جبر کرنے والے عالم مت بنو۔ اساتذہ اکرام کے ساتھ ادب اور احترام کا ایک اور بہترین اور سبق آموز قصہ ہمیں امام عبد البر کی، امام ابن عبد البر کی کتاب جامع البیان سے ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قصہ ہے، وہ نقل کرتے ہیں اس قصے کو کہ ایک مرتبہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قرآن کے حافظ بھی تھے اور کتاب و سنت کے بڑے عالم تھے، ایک مرتبہ انہوں نے ایک جنازہ پڑھایا اور واپسی کے لیے سواری پر سوار ہوئے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضرت زید بن ثابت کی سواری کی مہار پکڑ لی، ان کی رسی پکڑ لی۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، آپ ایسا نہ کریں، یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی نسبت کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، آپ ایسا نہ کیجیے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جی نہیں، میں یہ رکاب ضرور پکڑوں گا۔
میں یہ رکاب ضرور پکڑوں گا، کیونکہ علماء اور بڑوں کا یہ حق ہے کہ ان سے ایسا ہی برتاؤ کیا جائے۔ اور یہ بات کس کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ حضرت زید بن ثابت کی سواری کی مہار پکڑ رہے ہیں۔ خود نسبت کے اعلیٰ ہیں، حسب نسب کے اعلیٰ ہیں، لیکن ایک بڑے کا، ایک عالم کا، ایک صاحب علم کا، ایک استاذ کا ادب کر رہے ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ طالب علم کو حد درجہ اپنے استاذ کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ یہ جو بیش قیمت یہ لفظ ہوتا ہے، تاکہ یہ جو بیش قیمت زیور یہ حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اس زیور سے یہ اپنے آپ کو خوبصورتی کے ساتھ آراستہ کرے۔ آگے چلتے ہیں۔ طالب علم کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اسباق میں غیر حاضری سے اجتناب کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی آ گیا کبھی چھٹی کر لی، کبھی آ گیا کبھی چھٹی کر لی، اپنی منمانی مت کرے، بلکہ استاذ کے درس میں، استاذ کے لیکچر میں، استاذ کی کلاس کے اندر اپنی حاضری کو یقینی بنائے۔ اور یہ ایک تجربے کی بات ہے کہ جو طالب علم کلاس روم میں حاضر رہتے ہیں، لیکچر میں، درس میں حاضر رہتے ہیں، وہ چاہے پڑھائی کے اعتبار سے تھوڑے سے کمزور ہوں، لیکن اساتذہ کی نظر، اساتذہ کی محبت اور اساتذہ کی دعائیں اس کمزور طالب علم کو بھی بیڑا پار کر دیتی ہیں۔ اور یہ میرے اپنے مشاہدے کی بات ہے۔ ہم دورہ حدیث شریف میں تھے، ہمارے ایک ساتھی تھے بھائی سمیع اللہ صاحب اور مولانا غلام ربانی صاحب۔ ان دو ساتھیوں کو ہمارے اساتذہ کی اور ہمارے استادی دامت برکاتہم کی دعائیں کہاں سے کہاں لے گئی۔ حضرت شیخ مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم کی دعائیں، غیر حاضری نہیں کرتے۔ تو اس چیز سے بھی اجتناب کرنا چاہیے کہ وہ استاذ کے درس سے، استاذ کی کلاس سے غیر حاضر نہ ہو، ناغہ نہ کرے۔ اس سے دو نقصان ہوں گے، ایک تو استاذ کی نظر میں نہیں رہے گا، استاذ کی دعاؤں کا شاید حصہ نہ بن پائے، اور دوسرا اس کی استعداد میں مسئلہ آئے گا، اس کی استعداد کمزور ہو جائے گی۔ اور پھر اس کا ایک اور نقصان کیا ہوگا؟ نتیجتاً اس کا ایک نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ استاذ کو اس کے کم علم ہونے کا مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ لہٰذا طالب علم کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ میں اتنا بہترین کر کے پڑھوں کہ میری پڑھائی کی وجہ سے میرے اساتذہ کی نیک نامی ہو۔ آگے چلتے ہیں نمبر 4 پر، پابندی سے حاضری کے علاوہ کلاس روم میں توجہ اور دھیان سے سبق میں حاضر ہو، جیسے قرآن کریم میں بھی آتا ہے او القى السمع وهو شہید، کان کھول کر اور حاضر باش ہو کر اپنے استاذ کے درس کو سنیں اور ان کے سبق کو یاد کرے، ان کا لگایا ہوا کام، ذمہ لگایا ہوا جو کام ہے اس کو پورا کرے، تاکہ اس سے بھی استاذ کا حق ادا ہو۔ یہ چیز بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جب یہ سبق میں دھیان سے بیٹھے گا، توجہ سے بیٹھے گا، اب اس کو اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو یہ استاذ سے سوال کرے، لیکن بیجا سوال نہ کرے، فضول سوال نہ کرے، لیکن استاذ سے پوچھے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے ابو داؤد شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً محتاجگی کا علاج سوال کرنے میں ہے۔ تو استاذ سے سوال کرے اس سبق کی بابت، لیکن یہ کرے گا کب؟ جب یہ دھیان سے بیٹھے۔ نمبر 6 پر، یہ بھی طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ استاذ کو عام انسانوں کی طرح ہی انسان سمجھے، فرشتہ نہ سمجھے۔ استاد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، استاد سے بھی کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لہٰذا اگر یہ عام انسان ہی سمجھے گا، بندہ ہی سمجھے گا، تو یہ اپنے استاذ کی غلطیوں کو اگنور کرے گا اور اپنے علم کو حاصل کرنے کی طرف توجہ رکھے گا۔ جو شاگرد اپنے استاذ کی کمیوں کو پکڑتا ہے، اپنے استاذ کی کمیوں کو دیکھتا ہے اور ان کی کمیوں کو لوگوں میں بیان کرتا ہے اور ان کی کمیوں کی وجہ سے ان کا تمسخر اڑاتا ہے یا ان کی تضحیق کرتا ہے، ایسا شاگرد، ایسا طالب علم علم سے محروم ہو جاتا ہے، وہ استاذ چاہے کہیں کا بھی ہو۔ یہ بحث نہیں ہے کہ وہ استاذ مدرسے کا ہو، کالج یونیورسٹی کا ہو، کہیں کا بھی ہو، استاذ کی بے عزتی اور اس کی تضحیق انسان کو علم سے محروم کر دیتی ہے۔ طالب علم یہ بھی یاد رکھے، اس بات کو بھی یاد رکھے نمبر 8 پر، کہ اس کی غلطی پر استاذ خفا ہو سکتا ہے، استاذ کو غصہ بھی آ سکتا ہے، اور یہ ایک فطری چیز ہے۔
کہ استاذ ایک چیز پڑھا رہا ہے، ایک چیز سمجھا رہا ہے، بار بار بتا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بے توجہی برت رہا ہے یا یہ کوئی ایسی غلطی کر رہا ہے کہ جس پر استاذ کو غصہ آ گیا، تو یہ ایک فطری سی بات ہے، استاذ کو غصہ آ سکتا ہے۔ لہٰذا طالب علم کو اس بابت استاذ کے غصے کو اپنے لیے منفعت والا سمجھنا چاہیے کہ استاذ صاحب جو غصہ کر رہے ہیں یا استاذ صاحب جو مجھ سے خفا ہو رہے ہیں، یہ استاذ صاحب اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں میرے لیے فائدہ ہے۔ اور یہ بات ہمیں حدیث پاک سے بھی پتہ چلتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر انہوں نے باقاعدہ باب باندھا ہے، وعظ اور تعلیم میں ناپسندیدہ بات دیکھنے پر غصہ ہونا۔ یہ باب قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ناپسندیدہ عمل پر تنبیہ کو صحیح عمل قرار دیا ہے۔ بس اگر معلم شاگرد کی کسی غلطی پر غصے میں آ جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے استاذ کے اس غصے کو اپنے لیے رحمت والا، عافیت والا، منفعت والا سمجھے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا، اسی میں وہ حدیث لے کر آئے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام نسائی نے بھی اس حدیث کو بیان کیا کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شدید ناراض ہوئے تھے۔ لہٰذا انسان، طالب علم جب بھی اپنے استاذ کے غصے کو دیکھے تو خاموش ہو جائے، چپ چاپ استاذ کی بات سنے۔ شاگرد کو چاہیے کہ وہ اپنے استاذ کے ساتھ انتہائی محبت کا تعلق قائم کرے، انتہائی محبت کا، اس کا خیال کرے، اس کا اکرام کرے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا، اس کے جاگنے سونے کا یہ خیال کرے، اور حتی الامکان کوشش کرے کہ میرے کسی بھی عمل سے میرے استاذ صاحب کا دل نہ دکھے۔ پھر استاذ صاحب کے دل سے دعائیں جو نکلیں گی وہ ہمارا بیڑا پار کر دیں گی۔ اللہ رب العزت ہر طالب علم کو ایسا طالب علم بنائے جیسے صحابہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب علم تھے، نبی علیہ السلام کے شاگرد تھے، کیونکہ یہ استاذ اور شاگرد کی نسبت ہمیں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسبت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے، اور اگر ہم سے بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے اور ہماری نیکیوں کا اجر ہمارے اساتذہ کو پورا عطا فرمائے۔